الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک اور مقبول بندے کی نصیحت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پچھلے جمعے میں بھی یہی آیت تلاوت کی گئی تھی، اور اس آیت میں دراصل حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک قول ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 4000 پیغمبروں کی صحبت میں رہا اور ان کی خدمت میں رہ کر میں نے ان سے ان کی تعلیمات سنی، ان کے ارشادات سنے، تو جب میں نے ان کی اس ساری تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ نکالا تو وہ 8 باتیں نکلی، جن میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اس پر میں نے پچھلے جمعے میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ دل کو نماز میں کیسے سنبھالنا ہے، کیسے جمانا ہے اور کیا اس کے طریقے ہیں۔ اب ان کی اگلی اور دوسری بات یہ تھی کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اب اس جملے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کو حد سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ حد سے زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آدمی کی پوری صحت اور پوری باڈی اس کے معدے کے اوپر موقوف رہتی ہے کہ اگر معدہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر معدہ ہی خراب ہے تو پوری باڈی خراب رہے گی۔ اور یہی ہمارے دین اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو پیٹ کے 3 حصے کر کے کھاؤ، ایک حصہ کھانے کے لیے چھوڑ دو، ایک حصہ پینے کے لیے چھوڑ دو، اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جب کھانا کھاتے وقت تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے تو پھر کھانا بند کر دو۔ اس سے یوں سمجھا جائے گا کہ اس بندے نے لمٹ کا کھایا ہے، حد سے زیادہ نہیں کھایا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کھانا کھاتے کھاتے تمہارے دل کے اندر یہ کشمکش ہونے لگے کہ آگے کھاؤں کہ نہ کھاؤں، تو فرمایا کہ ایسے وقت میں کھانا چھوڑ دو۔ تو یہ یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نے لمٹ کا کھایا ہے، حد سے زیادہ نہیں کھایا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم خوری، کم کھانا یہ اچھی بات ہے، اور زیادہ کھانا یہ آدمی کی طبیعت کو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایک مطلب تو اس جملے کا یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے حلق کی حرام کے اور مشتبہ کھانے سے حفاظت کرے کہ میرے حلق کے اندر کوئی حرام کا لقمہ نہ جانے پائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے اسے یہ دیکھ لو کہ یہ کہیں حرام کا کھانا تو نہیں ہے،
کہ اگر وہ کھانا حلال کا ہے، پاکیزہ ہے، تو اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو، اور اگر وہ کھانا حرام کا ہے، حرام کی کمائی کا ہے، حرام کی آمدنی سے آیا ہے، تو فرمایا کہ اب ایسے کھانے سے اپنے حلق کی حفاظت کرو، اپنے حلق کو بچاؤ کہ تمہارے حلق میں یہ حرام کا لقمہ جانے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام کا لقمہ اپنے اندر ایسا زہریلا اثر رکھتا ہے کہ جو ہمارے دین اور ایمان کو ملیا میٹ کر دینے والا ہے۔ اسی لیے احادیث کریمہ میں حرام کھانے پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی طویل سفر پر ہے، لمبے سفر پر، اور بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے غبار آلود ہیں، دھول چڑھی ہوئی ہے، اور ایسی حالت میں وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے یا رب یا رب کہہ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا وہ حرام، اس کا پینا وہ حرام، اس کا لباس، اس کا پہننا وہ حرام۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1 باپ کی دعا اولاد کے حق میں، نمبر 2 مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں، اور نمبر 3 مسافر کی دعا۔ لیکن فرمایا کہ اگر اس کا کھانا پینا حرام مال سے ہے تو پھر اس مسافر کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حرام کھانے کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، جو فرشتہ دن رات یہ آواز لگاتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا اس کی نہ تو فرائض قبول ہوں گے اور نہ اس کی نوافل ہی قبول ہوں گے۔ اب ان دونوں حدیثوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کھانا پینا حرام کی آمدنی سے ہو رہا ہے تو نہ تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور نہ ہی ہماری عبادات قبول ہوں گی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ کس چیز کی دعا؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، کہ میں جو بھی دعا کروں میری ہر دعا قبول ہو، اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ انس تم حلال کمانے اور حلال کھانے کا اہتمام کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے، پھر تم جو بھی دعا کرو گے تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ اور فرمایا کہ انس حرام کے لقمے سے بچنا، کیونکہ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی تمہارے پیٹ کے اندر چلا گیا تو اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ 40 دن تک تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ حرام کے کھانے کا اثر ہوتا ہے اور یہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور یہی ایک نقصان نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایک نقصانات اور بیان کیے۔ فرمایا کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، اس کے دل سے جو اللہ کی طرف سے ایک ڈالا ہوا نور ہوتا ہے، جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، وہ نور نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ آدمی کے بدن میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ آدمی کی طبیعت نیک کام کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ اور ایک نقصان یہ فرمایا کہ آدمی کے دل و دماغ کا اندر برے برے وساوس، طرح طرح کے گندے گندے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔
یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرام کی ایک بہت بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ و برباد ہونے لگتی ہے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہماری آخرت ہی برباد ہو جائے تو پھر ہمارے پاس کامیابی کے لیے بچے گا کیا؟ کچھ نہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت یوسف بن ارطاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان اللہ کی اطاعت کی طرف لگتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے لگتا ہے، تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس نوجوان کا کھانا پینا کیسا ہے، یعنی حلال مال سے یہ کھاتا پیتا ہے یا حرام مال سے۔ تو اگر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نوجوان کا کھانا پینا تو حرام مال سے ہوتا ہے، حرام کی آمدنی سے ہوتا ہے، تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے اب اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جو بھی عبادت کر رہا ہے اس کی وہ عبادت اسے کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام کی آمدنی سے کھا پی کر جو کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ اس کی یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو لہٰذا اس کی فکر چھوڑو۔ اور دوسری طرف اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس بندے کی آمدنی حلال مال کی ہوتی ہے، جو حلال مال سے کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کی فکر کرتا ہے، اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جانتا ہے اس بندے کی عبادت کھری ہے، یہ بندہ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کر لے گا، یہ بندہ اس عبادت کو کر کر کے اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا، یا اللہ کے یہاں اس عبادت کی بدولت اونچا مقام حاصل کر لے گا، لہٰذا اسے گرانے کی فکر کرو، اسے جہنم میں لے جانے کی فکر کرو، اسے عبادت کرنے سے روکو۔ تو یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے کہ شیطان بھی اس کی فکر ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طریقہ ہے حرام کھانے کا، نہ جانے آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے بے شمار طریقے حرام کی آمدنی کے ایجاد ہو چکے ہیں، کتنے طریقے سے حرام کی آمدنی ہو رہی ہے، اور ہم لوگ بے پرواہ ہو کر، ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے پیٹوں کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے یہ حرام کی آمدنی کا بھی جا رہا ہے۔ جیسے آج کل بجلی کی چوری عام ہے، ظاہر ہے اس سے جو آمدنی ہم بچا رہے ہیں وہ حرام کی ہو گئی۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر سرکاری ملازم ہے، بعض نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی سرکاری ملازم ہے وہ رشوت لینے پر تلا ہوا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، اس میں سود کا لین دین کر رہا ہے، بعض لوگ مستقل بیاج پر پیسے دیتے ہیں، اسی طریقے سے کم تولنا، کم ناپنا، یہ بھی بہت سارے لوگوں کا اندر کمی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے طریقے، اور آج کل نوجوان موبائلوں میں گیم کھیلتے ہیں، اس کی جو آمدنی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ بھی تو ایک قسم کا جوا ہے، بس اس کی شکل بدلی ہے کہ تاشوں سے وہ جوا موبائل فون میں گیم کے ذریعے سے آ گیا، تو اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے خود بھی اس کو کھا رہے ہیں، خود بھی ان پیسوں کے کپڑے خرید کر پہن رہے ہیں، اور بچوں کو بھی وہی کھلا رہے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے حرام کے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال ہمیں ان میں سے کسی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ جو اس طرح کی روزی جا رہی ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ حرام کی روزی ہمارے پیٹوں کے اندر جا رہی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، بہت اہم روایت ہے، کہ جو روایت ایسی ہے کہ ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے کہیں ہم تو اس روایت کی زد میں نہیں آ رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے،
یعنی اعمال صالحہ کا، نیک اعمال کا، نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہوگا، لیکن جب ان کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو کل عدم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور نیکیوں کو ختم کر کے ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں کر ہوگا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کے پاس جب حرام مال آتا تھا تو یہ اس کو بے دھڑک ہو کر استعمال کر لیتے تھے، حرام مال سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ حرام مال میں یہ آزاد ہو کر اور بالکل جری ہو کر اس کو اپنے اوپر صرف کر لیا کرتے تھے، خرچ کر لیا کرتے تھے، اس میں ذرہ برابر بھی یہ پرہیز نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی ساری کی ہوئی نیکیوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اب بتائیے یہ ہمارے لیے کتنے بڑے نقصان اور ٹوٹے کی بات ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں نیکی کی ہوں گی، ہم نے دین کی خاطر اور ایمان کی خاطر اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر جتنی بھی نیکیاں کمائی ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک منحوس عمل کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو حرام روزی سے نہیں بچایا۔ یعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طریقے سے حرام کی آمدنی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی فرض ہے۔ بہت سارے تو جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ایسے پائے جاتے ہیں کہ بیچارے حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بینکوں کی ملازمت کر رہے ہیں، بینکوں میں نوکر ہیں، اور جو کمپنیاں انشورنس کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ بینکوں میں اور انشورنس کی کمپنیوں میں سود کا لین دین ہوتا ہے، تو جب ان میں سودی کاروبار ہوتا ہے، سود کا لین دین ہوتا ہے، اس لیے ایسی کمپنیوں میں نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سود کا لین دین کرنے میں ساتھ دے رہے ہیں تو آپ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور بہت سے اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بالکل آزاد ہو کر کاروبار کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہماری مرضی، ہم جس طریقے سے بھی کریں۔ حالانکہ جس طریقے سے نماز میں حلال و حرام پایا جاتا ہے، روزے میں حلال و حرام پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے کاروبار میں بھی حلال و حرام پایا جاتا ہے، اور اس حلال کو اختیار کرنا یہ فرض ہے اور اس کے حرام کو چھوڑنا یہ بھی فرض ہے۔ چنانچہ میں اس پر ایک عبرتناک واقعہ سناؤں کہ حرام کی روزی آدمی کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن تھا، تو میرا معمول یہ تھا کہ میں روزانہ اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا اور ان کی قبر پر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا ان کے ایصال ثواب کے لیے، یہ میرا معمول تھا روزانہ کا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی، تو میں سحری سے فارغ ہو کر اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے معمول کے مطابق قبرستان گیا اور اپنے والد صاحب کی قبر پر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا۔ تو جب میں تلاوت کر رہا تھا تو مجھے کسی قریب ہی قبر سے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ اب جب میں نے وہ آواز سنی میں تو ڈر گیا اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، تو چونکہ اندھیرا تھا، چونکہ سحری کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، روشنی تھی نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا
اور میں نے پتہ یہ چلایا کہ آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ تو جب میں نے اس آواز کی طرف کان لگائے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ آواز تو اسی برابر والی قبر سے آ رہی ہے، اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ اس قبر والے کو گویا کہ کوئی خوفناک عذاب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ اب میں تو جو پڑھنا پڑھانا کر رہا تھا سب بھول گیا، میرے تو ڈر کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں تو بس اس قبر کی طرف اب متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب جوں جوں روشنی ہوتی گئی اور اجالا ہوتا گیا تو وہ جو آواز آ رہی تھی وہ بھی مدھم پڑتی گئی، دھیمی پڑتی گئی، اور بالآخر جب پوری طرح سے سورج نکل آیا تو آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ پھر جب لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی، آنا جونا لوگوں نے شروع کیا، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ قبر کس کی ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ تو فلاں آدمی کی ہے، نام بتایا۔ تو جب اس نے نام بتایا مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس آدمی کو جانتا تھا۔ اب میں تو حیران ہوا کہ یار یہ تو بہت پکا سچا نمازی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، صف اول میں نماز پڑھنے والا تھا، آخر اس کو عذاب قبر میں ہو کیوں رہا ہے؟ کہ آخر اس کا ایسا کون سا گناہ تھا؟ اور ایسا نیک آدمی کہ بہت خوش مزاج، اچھا اخلاق والا، سب سے جب ملتا تو ہنس کر مسکرا کر ملتا، اور کسی کے معاملے میں کبھی کوئی دخل نہیں دیتا تھا، اور ہر وقت بس ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا، کسی سے کوئی فالتو بات اسے نہیں کرنی ہوتی تھی۔ تو میں اپنے محلے میں گیا اور میں نے جو اس کے ہم عمر لوگ تھے ان سے پوچھا کہ بھئی آخر وہ آدمی جو فلاں آدمی تھا وہ ایسا کیا کام کرتا تھا؟ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی بات دراصل یہ ہے، بہت نیک آدمی تھا، اس کی نیکی میں پرہیزگاری میں کوئی شک نہیں ہے، صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا تھا، ایسا بھی نہیں کہ کبھی پڑھی تو کبھی چھوڑ دی، پابندی کے ساتھ پڑھنے والا تھا، لیکن اس کا جو کام تھا وہ ایک کاروبار تھا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ پہنچ گئے بڑھاپے کی عمر کو۔ اب ان کا اندر اس کاروبار کو سنبھالنے کی اور چلانے کی طاقت نہیں رہی، اور ان کو اب کوئی دوسرا آدمی ایسا ملا نہیں کہ جو ان کے کاروبار کو سنبھال سکے، چلا سکے۔ تو اب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے آپ سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے خبیث نفس نے اسے یہ تدبیر سجھا دی کہ تو ایسا کر، اس کاروبار کو کر ختم، اور سود پر لوگوں کو پیسوں کا لین دین شروع کر دے۔ بالآخر اس نے وہ کاروبار ختم کیا اور لوگوں کے لیے سود کے طور پر یہ پیسے لینا دینا اس نے شروع کر دیے، اور اسی وجہ سے چونکہ کاروبار تو ختم ہو گیا، اب اس کی مشغولی تو رہی نہیں، اسی وجہ سے اب یہ آدمی 24 گھنٹہ مسجد میں رہتا تھا، اس لیے اب اوابین بھی، تہجد بھی، اشراق بھی اور صلاۃ التسبیح بھی، ساری نمازیں سب کچھ کر رہا، سب کچھ پڑھ رہا تھا۔ چونکہ رہی بات گھر کے خرچے کی، وہ تو لوگ جو سودی رقم ہوتی تھی وہ دے کر چلے جاتے تھے، اور اسی سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا میں سمجھ گیا کہ اس بندے کو جو عذاب ہو رہا ہے، نیک ہونے کے باوجود، پکا سچا نمازی ہونے کے باوجود جو عذاب ہو رہا ہے، یہ بس اسی سود کے پیسوں کا لین دین کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیک ہونے کے باوجود بھی اگر ہماری آمدنی حلال کی نہیں ہے، حرام کی اس میں آمیزش ہے، یا ساری آمدنی ہماری حرام کی ہے، تو پھر ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی، اپنی آمدنی کو پاک اور حلال بنانے کی۔ یہی مطلب ہے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دوسرے جملے کا کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، کہ تمہارے حلق میں کوئی مشتبہ کھانا، کوئی حرام کا لقمہ نہ جانے پائے، ورنہ تو اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ آدمی کے دین و ایمان کو یہ حرام کی روزی ختم کر دیتی ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حرام کی روزی سے پوری طرح حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔